السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں رزق کے بارے میں بات کریں گے کہ رزق میں رکاوٹ کیوں آتی ہیں، رزق میں برکت حاصل کرنے کا اسلامی طریقہ۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی گھر میں برکت نہیں آتی؟ پیسہ آتا ہے مگر چند دن میں ختم ہو جاتا ہے، کاروبار شروع ہوتا ہے مگر چل نہیں پاتا، نوکری ملتی ہے مگر دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے، قرض ختم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان بار بار یہی سوچتا ہے، آخر میرے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میرے رزق کے راستے بند ہو گئے ہیں؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی ایسے سوالات ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ رزق کیا ہے، رزق میں برکت کیسے آتی ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کی زندگی سے برکت کم کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس ویڈیو کا مقصد کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہر تنگی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، کبھی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اور کبھی انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بھی۔ اس لیے ہمیں ہر حال پر اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف نوٹ، تنخواہ یا کاروبار کا نام ہے، لیکن اسلام میں رزق کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ رزق میں شامل ہے ایمان، صحت، اولاد، اچھا شریک حیات، ذہنی سکون، عزت، وقت کی برکت، علم، حلال روزی۔ کبھی ایک شخص کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں، اور دوسرا کم کماتا ہے مگر اس کے گھر میں محبت، صحت اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ رزق کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت 6۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے مومن کو مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پہلی رکاوٹ، گناہوں پر اصرار۔ ہم سب خطا کار ہیں اور ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن غلطی پر نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ بعض روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ گناہ انسان کے لیے خیر اور برکت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اگرچہ ان روایات کی اسناد پر اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ اس سے بات کو قطعی قانون سمجھنے کی بجائے عمومی نصیحت کے طور پر لینا چاہیے۔ اگر نماز میں سستی، جھوٹ، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، حرام کمائی جیسے معاملات زندگی میں موجود ہوں تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے۔ دوسری رکاوٹ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کی بہت تاکید فرمائی۔ اگر انسان سود، رشوت، دھوکہ، ملاوٹ یا ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے تو بظاہر مال زیادہ نظر آ سکتا ہے، لیکن اس میں برکت باقی نہیں رہتی۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ رقم ہونا نہیں بلکہ کم مال میں بھی آسانی، سکون اور خیر ہونا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میری آمدنی مکمل طور پر حلال ہے؟ کیا میں کاروبار میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا؟ اگر جواب نفی میں ہو تو آج ہی اصلاح کی نیت کریں۔ تیسری رکاوٹ، استغفار کو چھوڑ دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ سورۃ نوح کی 10 اور 12 آیات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ذکر کریں گے تو میں آپ کو مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، مال و دولت بھی دوں گا اور بارشیں بھی دوں گا۔
غرض کہ آپ کو ہر نعمت سے نوازوں گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار استغفار کے فوراً بعد دولت مل جائے گی، بلکہ یہ کہ استغفار بندے کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کے قریب کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر یہ آپ کو لمبا لگتا ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ چوتھی رکاوٹ، شکر کی کمی۔ ہم اکثر اس چیز کا غم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر کم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ ایک اہم حقیقت، بعض لوگ نیک بہت ہوتے ہیں پھر بھی مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی آزمائشیں برداشت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت معاشی اور سماجی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس لیے ہر تنگی کو اللہ کی ناراضگی نہ سمجھے، کبھی آزمائش انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر، کاروبار اور زندگی میں حقیقتی برکتیں آئیں تو آج ہی یہ 4 عادتیں شروع کیجیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ استغفار کریں، صرف حلال کمائی کی کوشش، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے حکم سے زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو روزانہ ملے گی، اور کامنٹ سیکشن میں آ کے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کچھ بھی لکھ دیجیے تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں اور ہمارے بھی ہوں، اور ایک دفعہ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھیں۔ جزاک اللہ۔